السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے قوت فیصلہ بہتر کرنے کے 31 طریقے۔ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے، سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں بے شمار فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ فیصلے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلاً آج گھر میں کیا پکے گا، لباس یا جوتا کون سا پہننا ہے، چائے پینی ہے یا کافی وغیرہ۔ اس طرح کے فیصلے غلط بھی ہو جائیں تو زیادہ پریشانی کا سبب نہیں بنتے، جبکہ کچھ فیصلے بڑے اہم ہوتے ہیں، جیسے تعلیم، کاروبار، نوکری، شادی، دوستی، سواری، رویے، رہائش، طرز زندگی، مختلف گھریلو اشیاء، فریج، اے سی، فرنیچر وغیرہ کی خریداری اور بیماری کے علاج وغیرہ کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، چنانچہ یہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ آج ہم جہاں ہیں وہاں ہمارے فیصلوں نے ہمیں پہنچایا ہے، کل ہم وہاں ہوں گے جہاں جانے کا ہم فیصلہ کریں گے۔ ایک فیصلہ کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، ایک تاریخی حکایت میں دیکھیے۔ نوجوان تاجر کا شاندار فیصلہ۔ ایک نوجوان تاجر حضرت سیدنا امام عامر شعبی علیہ رحمۃ اللہ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، بازار جا رہا ہوں۔ امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ نے پوچھا، علماء کرام کے پاس نہیں جاتے؟ وہ کہنے لگا، جاتا ہوں مگر کم۔ امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ نے اسے ترغیب دی، علم اور علماء کی مجلس کو لازم پکڑ لو، میں تم میں علم کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ اب فیصلہ نوجوان تاجر کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اسی وقت پختہ فیصلہ کر لیا کہ وہ علم دین حاصل کرے گا۔ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا وہ نوجوان تاجر امام اعظم کے منصب پر پہنچ گیا۔ یوں امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ کی ترغیب اور نوجوان کے شاندار فیصلے کی بدولت کروڑوں حنفیوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمۃ اللہ جیسا امام نصیب ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھے فیصلوں کے لیے اچھی قوت فیصلہ درکار ہوتی ہے اور یہ رب عز و جل کی عطا ہوتی ہے جسے نصیب ہو جائے۔ بہرحال ان مدنی پھولوں پر عمل کر کے ہم اپنی قوت فیصلہ کو قدرے بہتر کر سکتے ہیں۔ بہتر فیصلوں کے لیے 31 مدنی پھول۔ انسان کا موڈ بدلتا رہتا ہے، کبھی خوش تو کبھی غمگین، اس لیے فیصلہ موڈ نہیں اصول کے مطابق کیجیے۔ جذباتی کیفیت، بھوک پیاس، تھکاوٹ، خوف، بخار، بے چینی اور اضطراب میں اہم فیصلہ نہ کیجیے۔ ہر شخص کے لیے ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ خود کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، کسی کے لیے صبح کا وقت اور کسی کے لیے شام کا وقت۔ اپنے فیصلے پراپر ٹائم میں کرنے کی کوشش کیجیے، فائدہ ہوگا۔ اپنے پرانے فیصلے یاد رکھیے، غلطیوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی مشق کیا کریں، بڑے فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ان کے معاملات کے چھوٹے چھوٹے فیصلے انہی سے کروائے جائیں۔ جس نوعیت کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اگر آپ کو اس حوالے سے ذاتی تجربہ ہے تو اس کی روشنی میں بڑی آسانی سے آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کامیابی اچھے فیصلے کسی تجربے اور اچھا تجربہ بعض اوقات برے فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا بھی اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ عموماً ایسا پہلو سامنے آ جاتا ہے جو پہلے ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، لیکن بغیر سوچے سمجھے کسی کے مشورے پر عمل نہ کیجیے، کیونکہ اپنے حالات و واقعات اور اپنی صلاحیتوں کی جتنی پہچان اور معلومات خود آپ کو ہو سکتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ جدید دور میں کسی بھی فیلڈ کی معلومات انٹرنیٹ وغیرہ سے چند منٹ میں لی جا سکتی ہے، اس سے بھی فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ کریں. کبھی ایسی صورتحال ہو جائے تو کچھ ایسا کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے بچیے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اطمینان و سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے. رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جلدی میں جو ہاتھ آیا اٹھا لیا. دیکھ لیجئے کہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے. مثلاً آپ کے پاس 3 دن ہوں تو فیصلہ پہلے یا دوسرے دن کر لیں. پھر اس پر ایک دن ہر پہلو سے نظر ثانی کیجئے اور تیسرے دن کے آخری حصے میں اپنے فیصلے کا اظہار کیجئے. پھر اس پر قائم بھی رہیے. صبح کا فیصلہ شام کو بلا وجہ تبدیل کرنے والے عموماً ناکام رہتے ہیں. غور کر لیجئے آپ کے فیصلے کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور کیا آپ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. خلق رہبر شافی محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو اور پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو. یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو پھر کام شروع کرو. اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ اسے پورا نہ کرو. فیصلے پر عمل آپ ہی کو کرنا ہے تو اپنی صلاحیت عمر اور صحت کو بھی پیش نظر رکھیے. فیصلے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. خاص طور پر سفر کاروبار نوکری اور تعلیم وغیرہ کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اپنا مقصد ضرور طے کر لیں کہ آپ ثواب عزت دولت دلی اطمینان وغیرہ میں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اپنی دلچسپیوں اور رجحانات کے برعکس پیشے کا انتخاب اکثر اوقات ذہنی طور پر بے اطمینانی کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ اپنے مشغلے کو ہی اپنی مصروفیت بنا لینا ایک قابل تعریف فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کبھی کام کے دوران تھکاوٹ اکتاہٹ اور بوریت کا احساس نہیں ہونے دیتا اور آپ بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں. رجحان کی کثرت دیکھ کر فیصلہ نہ کیجیے. ایک وقت تھا کہ جس کو دیکھو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا تھا جبکہ آج کی دنیا بدل چکی ہے اور کل کی دنیا آج سے یقیناً مختلف ہوگی. اس لیے وہ فیصلہ کریں جس میں آپ کا اپنا اطمینان ہو. ترقی کے لیے خواب دیکھنا اچھی بات ہے مگر مفروضوں پر زندگی نہ گزاریں بلکہ زمینی حقائق دیکھ کر فیصلے کیجیے. ترقی کے لیے نظر آسمان پر ہونی چاہیے لیکن یہ نہ بھولیے کہ ہمارے قدم زمین پر ہی ہیں. نئے آپشن کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے دستیاب آپشنز میں سے کسی کا انتخاب کر لیجیے. مشکل راستے کی رکاوٹیں ہٹانے میں اپنی توانائیوں کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ان صلاحیتوں اور توانائیوں کو آسان راستے پر لگا کر زیادہ فائدے اور ترقی کی کوشش کی جائے. نوکری کاروبار چھوڑنا ہو تو 101 مرتبہ سوچ لیجئے اور ایسے انداز سے نہ چھوڑیں کہ واپسی پر تانے ملیں اور شرمندگی ہو. غیر مستقل مزاجی اور بار بار فیصلہ تبدیل کرنا نقصان دہ ہے جو ذہنی الجھاؤ کا سبب بنتا ہے. شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر اخراجات کے حوالے سے فیصلہ کرتے وقت اپنی مالی حیثیت کو یاد رکھنا ایک دانشمندانہ سوچ کی علامت ہے. شارٹ کٹ کی تلاش میں نت نئے تجربات میں وقت ضائع نہ کریں. عموماً سیدھا راستہ ہی منزل پر پہنچنے کا شارٹ کٹ ہوتا ہے. بعض فیصلے فوری کرنا ہوتے ہیں ان میں زیادہ وقت نہ لیجیے. مثلاً ٹرین کی روانگی میں وقت کم رہ گیا ہو تو اسٹیشن جلد پہنچنے کے لیے رکشے پر جانا مفید ہے یا ٹیکسی پر. یہ فیصلہ سیکنڈز میں کرنا ہوتا ہے. بعض فیصلوں کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہوتا ہے مثلاً بچے کے کیریئر یا رشتے کا انتخاب. ایسے میں ان کی مرضی مزاج اور صلاحیت کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. دنیا اور آخرت میں انتخاب کا مرحلہ درپیش ہو تو فوراً سے پیشتر آخرت کا انتخاب کر لیجئے. اس کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل. کسی گناہ کو کرنے یا نہ کرنے کی نوبت آئے تو مائکرو سیکنڈ میں فوراً نہ کر دیجئے.
مثلاً کسی کے ایپ کھولنے، اسے تکلیف پہنچانے، سود کھانے، رشوت لینے کا فیصلہ کبھی بھی ہاں میں نہ کیجیے۔ یہ فیصلہ مشکل ضرور دکھائی دیتا ہے مگر ہماری آخرت آسان کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بعض اوقات دو چیزوں میں انتخاب کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور دونوں درست ہوتی ہیں۔ ایسے میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو استخارہ کر لیجئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے تمام فیصلوں کو ایک چھلنی سے ضرور گزاریں اور وہ ہے شریعت کی پاسداری۔ دیکھ لیجئے کہ آپ کے فیصلے کو شریعت منع تو نہیں کر رہی۔ بطور مسلمان ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے، لیکن تدبیر اپنانے کا حکم بھی شریعت نے ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوت فیصلہ کو بہتر بنائے اور ہمیں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔